293واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43واں باب، پہلی آیت سے لے کر 45ویں باب کی 5ویں آیت تک۔ اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ سب لوگوں سے وہ سب باتیں جو خداوند ان کے خدا نے اس کی معرفت فرمائی تھیں، یعنی یہ سب باتیں کہہ چکا، تو عزریہ بن ہوشیہ اور یوحنان بن کری اور سب مغرور لوگوں نے یرمیہ سے یوں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ خداوند ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ، بلکہ باروک بن نیریہ تجھے ابھارتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہو، تاکہ ہم کسدیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور وہ ہم کو قتل کریں اور اسیر کر کے بابل کو لے جائیں۔ پس یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں اور سب لوگوں نے خداوند کا یہ حکم کہ وہ یہودا کے ملک میں رہیں نہ مانا۔ پر یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں نے یہودا کے سب باقی لوگوں کو، جو تمام قوموں میں سے جہاں جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے اور یہودا کے ملک میں بسنے کو واپس آئے تھے، ساتھ لیا، یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور شہزادیوں، اور جس کسی کو جلوداروں کے سردار نبوزرادان نے جدلیہ بن اخیقام بن صافن کے ساتھ چھوڑا تھا، اور یرمیہ نبی اور باروک بن نیریہ کو ساتھ لیا، اور وہ ملک مصر میں آئے، کیونکہ انہوں نے خداوند کا حکم نہ مانا۔ پس وہ تخفہیس میں پہنچے، تب خداوند کا کلام تخفہیس میں یرمیہ پر نازل ہوا کہ بڑے پتھر اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو فرعون کے محل کے مدخل پر جو تخفہیس میں ہے بنی یہودا کی آنکھوں کے سامنے چونے سے فرش میں لگا، اور ان سے کہہ کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدرزر کو بلاؤں گا، اور ان پتھروں پر جن کو میں نے لگایا ہے اس کا تخت رکھوں گا، اور وہ ان پر اپنا قالین بچھائے گا، اور وہ آ کر ملک مصر کو شکست دے گا، اور جو موت کے لیے ہیں موت کے، اور جو اسیری کے لیے ہیں اسیری کے، اور جو تلوار کے لیے ہیں تلوار کے حوالہ کرے گا۔ اور میں مصر کے بت خانوں میں آگ بھڑکاؤں گا، اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا، اور جیسے چرواہا اپنا کپڑا لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا، اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا، اور وہ بیت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں ہے توڑے گا، اور مصریوں کے بت خانوں کو آگ سے جلا دے گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 44واں باب۔ وہ کلام جو ان سب یہودیوں کی بابت جو ملک مصر میں مجدال کے علاقہ اور تخفیس اور نوف اور فتروس میں بستے تھے، یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے وہ تمام مصیبت جو میں یروشلم پر اور یہودا کے سب شہروں پر لایا ہوں دیکھی، اور دیکھو اب وہ ویران اور غیر آباد ہیں، اس شرارت کے سبب سے جو انہوں نے مجھے غضبناک کرنے کو کی، کیونکہ وہ غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے اور ان کی عبادت کی جن کو نہ وہ جانتے تھے، نہ تم نہ تمہارے باپ دادا۔ اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، ان کو بر وقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جس سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو، پر انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں۔ اس لیے میرا قہر و غضب نازل ہوا اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں پر بھڑکا، اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسے اب ہیں۔ اور اب
خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودا میں سے مرد و زن اور طفل اور شیرخوار کاٹ ڈالے جائیں اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے، کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اپنے اعمال سے اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلا کر مجھ کو غضبناک کرتے ہو کہ نیست کیے جاؤ اور روئے زمین کی سب قوموں کے درمیان لعنت و ملامت کا باعث بنو۔ کیا تم اپنے باپ دادا کی شرارت اور یہودا کے بادشاہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودا کے ملک میں اور یروشلم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو؟ وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے نہ ڈرے اور میری شریعت و آئین پر جس کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے خلاف زیان کاری پر آمادہ ہوں گا تاکہ تمام یہودا کو نیست کروں، اور میں یہودا کے باقی لوگوں کو جنہوں نے ملک مصر کا رخ کیا ہے کہ وہاں جا کر بسیں پکڑوں گا، اور وہ ملک مصر ہی میں نابود ہوں گے۔ وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، ان کے ادنا و اعلیٰ نابود ہوں گے۔ وہ تلوار اور کال سے فنا ہو جائیں گے اور لعنت و حیرت اور طعن و تشنیع کا باعث ہوں گے۔ اور میں ان کو جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے یروشلم کو تلوار اور کال اور وبا سے سزا دی ہے۔ پس یہودا کے باقی لوگوں میں سے جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں نہ کوئی بچے گا نہ باقی رہے گا کہ وہ یہودا کی سرزمین میں واپس آئیں جس میں آ کر بسنے کے وہ مشتاق ہیں، کیونکہ بھاگ کر بچ نکلنے والوں کے سوا کوئی واپس نہ آئے گا۔ تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا ہے، اور سب عورتوں نے جو پاس کھڑی تھیں، ایک بڑی جماعت یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں فتروس میں جا بسے تھے، یرمیا کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تو نے خداوند کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے، جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھیں تو کیا ہم نے اپنے شوہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے کلچے پکائے اور تپاون تپائے تھے؟ تب یرمیا نے ان سب مردوں اور عورتوں یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا کہا، کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور امراء نے رعیت کے ساتھ یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں جلایا خداوند کو یاد نہیں؟ کیا وہ اس کے خیال میں نہیں آیا؟ پس تمہارے بد اعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا، اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لعنت کا باعث بنا، جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداوند کے گناہ گار ٹھہرے اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے، اور نہ اس کی شریعت، نہ اس کے آئین، نہ اس کی شہادتوں پر چلے، اس لیے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی۔
اور یرمیہ نے سب لوگوں اور سب عورتوں سے یوں کہا کہ اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانے اور تپاون تپانے کی جو نذریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا۔ بس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو۔ اس لیے اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں بستے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ دیکھو خداوند فرماتا ہے، میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودا کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہے زندہ خداوند خدا کی قسم۔ دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگران ہوں گا، اور یہودا کے سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، یہاں تک کہ بالکل نیست ہو جائیں گے۔ اور وہ جو تلوار سے بچ کر ملک مصر سے یہودا کے ملک میں واپس آئیں گے تھوڑے سے ہوں گے، اور یہودا کے تمام باقی لوگ جو ملک مصر میں بسنے کو گئے جانیں گے کہ کس کی بات قائم رہی، میری یا ان کی۔ اور تمہارے لیے یہ نشان ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں اسی جگہ تم کو سزا دوں گا، تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مصیبت کی بابت یقیناً قائم رہیں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فرعون ہفرا کو اس کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کر دوں گا، جس طرح میں نے شاہ یہودا صدقیہ کو شاہ بابل نبوکدرزر کے حوالہ کر دیا، جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 45واں باب۔ شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں، جب باروک بن نیریہ یرمیہ کی زبانی کلام کو کتاب میں لکھ رہا تھا، تو یرمیہ نے اس سے کہا، اے باروک، خداوند اسرائیل کا خدا تیری بابت یوں فرماتا ہے کہ تو نے کہا مجھ پر افسوس کہ خداوند نے میرے دکھ درد پر غم بھی بڑھا دیا۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا اور مجھے آرام نہ ملا۔ تو اس سے یوں کہنا کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ اس تمام ملک میں جو کچھ میں نے بنایا گرا دوں گا، اور جو کچھ میں نے لگایا اکھاڑ پھینکوں گا۔ اور کیا تو اپنے لیے امور عظیم کی تلاش میں ہے؟ ان کی تلاش چھوڑ دے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں تمام بشر پر بلا نازل کروں گا، لیکن جہاں کہیں تو جائے تیری جان تیرے لیے غنیمت ٹھہراؤں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔